الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ یہی وہ لوگ عظیم ہیں کہ جن سے زمانے کی زیب و زینت قائم ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کی مہک نے تمام دنیا کو خوشبودار بنا رکھا ہے، اور یہی وہ عظیم لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، اور یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کو تلوار سے نہیں، نیزوں سے نہیں، بلکہ اپنی سیرت اور کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء کرام ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں تو اسے سرسبز شاداب بنا دیتے ہیں، اور یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے وجود سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہالت کے اندھیروں کو اسلام کی شمعیں روشن کر کے بلند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم جدھر بھی نگاہ کریں، لوگ ان اللہ والوں کو عقیدت اور محبت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، اور انہی نیک صفت، ستھرے کردار اور عمدہ اوصاف کے حامل لوگوں میں سے ایک معین الدین یعنی دین کے مددگار، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، عطائے رسول، سلطان الہند، گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ آئیے آج ہم انہی کی سیرت اور کردار سے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے متعلق اور آپ کی عادات مبارک کے بارے میں مختصر بیان سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ لوگوں کا بیان سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رجب المرجب کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے بزرگان دین کا اعراس منایا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے، اور آنے والی 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف بھی منائی جاتی ہے۔ یہ 6 رجب کو منائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منانی چاہیے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کا عرس منایا جائے، تاکہ ان کا فیضان ہمیں مل سکے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب آنا ساگر پر غسل کرنے کے لیے گئے، تو غیر مسلموں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خادم کو چھاگل یعنی پانی رکھنے کا ایک برتن دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس میں تالاب کا جتنا بھی پانی ہے سب بھر کے لاؤ۔ اب خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے اس لوٹے کو تالاب کے اندر ڈالا، تو اس کا سارا پانی جو تھا آنا ساگر پورا کا پورا اس لوٹے کے اندر آ گیا۔ اب لوگوں کو پانی مل نہیں رہا تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ غیر مسلم جو نہاتے تھے ان کا نہانا بند ہو گیا، ان کے پاس جانور تھے، جانوروں کا پانی وغیرہ بند ہو گیا۔ تو چونکہ سارا سسٹم ہی آنا ساگر پر چل رہا تھا، تو لوگ پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور اسی بے قراری کی حالت میں وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی فریاد کو سنا،
اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پانی کو واپس تالاب میں انڈھیل دو۔ تو خادم نے حکم کی تعمیل کی تو انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں خوب، شان تیری مرحبا خواجہ پیا خواجہ پیا، اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں، جن کے تم ہو رہنما خواجہ پیا خواجہ پیا، استقامت مذہب اسلام پر مل جائے کاش، ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ایک چھاگل کتنی بڑی ہوتی ہے۔ مشکل سے اس چھاگل کے اندر 8 کلو پانی آتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 10 کلو پانی آتا ہوگا اگر بڑا ہوگا، مگر اللہ پاک کے ولی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ فرمائی تو تالاب کا سارا پانی اس چھاگل میں سما گیا اور وہ تالاب بالکل ہی خالی ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر محبت ہے، کس قدر چاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ جو عام بندے کی عقل سے بھی ماورا ہے۔ ایک چھوٹا سا چھاگل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے وہ انا ساگر دیکھنے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں گے وہ بہت بڑا دریا ہے انا ساگر۔ تو یہی وہ دریا تھا کہ جس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لوٹے کے اندر جو ہے وہ سما دیا تھا۔ اور اللہ والے اگر چاہیں تو اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے پورے تالاب کا پانی ایک برتن کے اندر سما دیں، اور اللہ والے اگر چاہیں تو اللہ کی عطا سے وہ بردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ والے چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی بارات کو وہ زندہ واپس کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ والے چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بڑی مشکلوں کو اپنی آبرو کے اشارے سے ختم کر دیں۔ آبرو کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ آبرو کا اشارہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے برکت سے انسان کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہیں تو اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے سونے کو مٹی میں بنا سکتے ہیں اور مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ والے چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے وہ چیزوں کو حاضر کر دیں، اور وہ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے بے موسم کے پھل بند کمروں میں حاصل کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ چاہیں تو پانی پر چلتے ہوئے دریا کو پار کر لیں، اور وہ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے فضا میں پرندوں کی طرح پرواز کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات میں سے ہے۔ الغرض اللہ والے جہاں بھی چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے تصرفات کا ذکر ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں بیان ہوا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بند کمرے میں ہوتی تھی اور اسی بند کمرے کے اندر عبادت کا سلسلہ ہوتا تھا، وہ کمرہ چاروں طرف سے بند ہوا کرتا تھا اور وہ عبادت الہی میں مصروف رہا کرتی تھی، اور ایسے پھل ایسے میوے ان کے کمرے میں ہوتے تھے کہ جن کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا۔ سردیوں کے پھل ان کو گرمیوں میں مل رہے ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں ان کو مل رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ کی کرامات تھی کہ جو بے موسم کے پھل جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تا 26 میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یہ اصحاب کہف 309 سال
ایک غار کے اندر سوئے رہے، 309 سال ایک غار کے اندر سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا، ایک کتا بھی تھا، ان کے جسموں کی سلامتی کے ساتھ وہ گدھا بھی محفوظ تھا، وہ کتا بھی محفوظ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء اصحاب کہف ان کی کرامات میں سے تھا۔ اسی طرح پارہ 19 سورہ نمل کے آیت نمبر 19 میں بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پلک جھپکتے ہی ایک بہت بڑے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ وہ تخت بہت بڑا تھا، سونے اور چاندی یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس تخت کو جلدی حاضر کر کے دیں۔ تو حضرت آصف بن برخیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس تخت کو حاضر کر دیا۔ کیسے حاضر کیا کہ آنکھ کو جھپکا، کھولی آنکھ، تخت سامنے حاضر ہے، اور اس تخت کی حفاظت بھی بڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی گئی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے سامنے یہ ناممکن چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ کرامت کا تعلق کیا ہے؟ ایسی چیز کہ جو انسان کی عقل میں ہی نہ آئے، ایسی چیز کہ جو انسان کو سمجھ میں ہی نہ آئے، اور وہ چیز اگر کسی اللہ کے ولی سے ثابت ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ آئیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ پاک پتن کی سرزمین کو اپنے فیضان سے فیضیاب فرمانے والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا ایک پیارا واقعہ سنتے ہیں، اور جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ خاتون بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں کہ یا حضور، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، آپ میری مدد کر دیں۔ تو حضور خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کو کہتے ہیں کہ جاؤ درگاہ پر دیکھو کچھ موجود ہے تو وہ لے آؤ، خاتون کو دے دو۔ اب جو خادم ہے وہ کہتا ہے کہ حضور میں تو اندر گیا لیکن کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں موجود ہے، ہم خاتون کو کیا دیں؟ اب یہ سن کر جو خاتون تھی وہ بڑا رونے لگی اور کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، میں بڑی پریشان تھی، اور میں آپ کے پاس بڑی امید اور آس لے کر آئی تھی کہ بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی فریاد درسی کرتے ہیں، اب میں آپ کی بارگاہ سے مایوس ہو کر لوٹنا نہیں چاہتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈیلا لے کر آؤ۔